ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوننا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعترته وعلماء ملته وأولياء أمته وأمته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ الولی. حمد و صلات کے بعد
واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین کرام، خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ صحت و عافیت کے ساتھ اور اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گزارنے کا موقع فراہم فرمایا، اور آج نتیجے کا دن ہے عید الفطر، اور نتیجہ کے سلسلہ میں دیکھنا یہ ہے کہ آج کے دن اصل خوشیوں کا مستحق کون سا بندہ ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن کریم و برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان عالی شان ہے کہ آج کا دن اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا، تکبیرات کا اور ذکر و اذکار کا دن ہے، اور آج کا دن بہت ہی عالی شان دن ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ آج کا دن عالی شان رحمتوں بھرا برکتوں بھرا کن کے لیے ہے؟ کیا ہر خوشی کرنے والا جس طرح کی آج ہم عید کے موقع پر خوشی کر رہے ہیں وہی اصل اس دن کی خوشیوں کے لائق ہے، یا کہ معاملہ اس کے برعکس ہے؟ آج ہمارے اندر بہت سے ایسے کام پائے جاتے ہیں کہ جن سے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، مگر عید کا دن جو ہے اس دن کو ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شوخیاں مارنا، نئے کپڑے پہننا، اپنے رشتہ دار قریبی ان سے بڑھ چڑھ کے دکھلاوا کر کے ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کھانا پینا عام کرنا، اس چیز کا نام عید، مگر معاملہ اس کے برعکس ہے۔ قرآن کریم و قرآن رشید کے اندر خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے ملانے کا حکم فرمایا ہے کہ انہیں ملایا جائے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف کھاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام میں
دلوں کو جوڑنے کے احکامات ملتے ہیں۔ آج کی گفتگو کے اندر کچھ ایسے مسائل بیان ہوں گے کہ جن کی وجہ سے ہم لوگ بہت پیچھے جا رہے ہیں، اور خاص کر کے صلہ رحمی کے سلسلہ میں۔ اسلام میں دلوں کو جوڑنے کے احکامات ملتے ہیں اور توڑنے کی مذمت کے ساتھ ساتھ وعید بھی مذکور ہے۔ قرآن کریم و قرآن رشید کے اندر مختلف مقامات پر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے صلہ رحمی کا حکم فرمایا ہے، جیسا کہ یہ آیہ کریمہ جو کہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 21 ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ اس آیہ کریمہ میں ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کی عقل مندی اور ان کی شان کو واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا، ملانے کا، صلہ رحمی کرنے کا حکم فرمایا ہے، وہ ان لوگوں کو، ان رشتوں کو ملاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، وہ لوگ نہایت اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے مابین صلح کرواؤ۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں، ٹائم مختصر ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ بھی اس مضمون پر کثیر تعداد میں ہے، اور آج مضمون کا انداز کچھ اس طرح کا ہوگا کہ اصل ہماری عید کی خوشی کیا ہے اور ہونی کیا چاہیے، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک خاص ٹاپک جو صلہ رحمی کے سلسلہ میں ہے وہ عرض کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، وزیر پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد اسحاق ابراہیم جیلانی صاحب۔ اور آج کے اس دور میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے چند ایک احادیث طیبہ جناب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر تھوڑا سا تبصرہ کریں گے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا راغم انفہ راغم انفہ۔ حدیث پاک کی جو الفاظ ہیں کہ اس کی ناک رگڑ جائے مٹی میں، اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ناراض ہیں اور ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور سخت وعید کے الفاظ ہیں۔ یہ فرمایا اس کی ناک رگڑی جائے،
حضور نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ بندہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ قیل من یا رسول اللہ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا بندہ جس کے لیے آپ یہ الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، وہ بندہ تباہ ہو جائے جس نے اپنے والدین یا والدین میں سے ایک کو، والد کو یا والدہ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس نے جنت حاصل نہ کی، وہ بندہ برباد ہو جائے۔ مطلب یہ ہے اس حدیث شریف کا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، ان کی فضیلت، ان کا مقام یہ ایک الگ موضوع ہے۔ فرمایا کہ جس بندے کے والدین موجود ہوں، زندہ ہوں اور پھر بڑھاپے کی حالت میں ہوں، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا، یہ اولاد پر فرض عین ہے، اور ان کا ادب و احترام اور ان کی خدمت اور ان کے آگے اپنا سر جھکا دینا، زبان نرم رکھنا، اور گفتگو کرنی ہو تو الفاظ کا چناؤ ایسا ہو کہ والدین کا دل ٹھر جائے، ان کو ٹھنڈک محسوس ہو۔ فرمایا ایسا بندہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ عمل کا بدلہ اس بندے کو جنت الفردوس عطا فرماتا ہے۔ اور جس شخص نے والدین کا ادب و احترام نہ کیا، حسن سلوک سے پیش نہ آیا، خدمت نہ کی، اور بے شک جتنے وہ کام کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، ہر سال حج اور عمرہ پہ جاتا رہا، مگر والدین کی طرف اس کا کوئی خیال نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، والدین کو اذیت دیتا ہے، والدین اس پر ناراض ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس حدیث شریف کے اندر صلہ رحمی کا بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا سبق ہے، اور پھر یہ ثابت ہو رہا ہے اس باب کے اندر سب سے پہلے یہ والدین کے متعلق حدیث شریف لائے ہیں محدث، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کے، حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار والدین ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے والدین کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، والدین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، والدین سے نصیحتیں حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے جو باہر کے دوست احباب ہوتے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے، 24 گھنٹوں میں ہم کم از کم 20 گھنٹے ان کو دیتے ہیں، اور جو بڑا ہی کوئی والدین کا وفادار ہو، وہ 24 گھنٹوں میں جب ایک بار گھر میں آئے تو ایسے والدین سے گزرتے گزرتے اتنا پوچھ لیتا ہے کہ ابو جان، امی جان، آپ کا کیا حال ہے؟
بس جو آج کے دور میں جو زیادہ والدین کا فرما بردار ہے اس کا یہ حال ہے. والدین کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، ان کی خبر گیری نہیں کرنی، ان کا حال نہیں پوچھنا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور ان پر نظر نہ رکھنا، سارا وقت باہر گزار دینا. یہ بہت بڑی محرومی ہے. اگر ہماری ساری زندگی جو والدین کی زندگی کے ساتھ ہماری جڑی ہوئی زندگی ہے، والدین کی زندگی میں ہم ان کے پاس موجود ہیں مگر اس انداز کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو یہ ایسا فعل ہے، ایسا عمل ہے کہ جو ہمیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھنے دے گا. اسی طرح صلہ رحمی کے سلسلہ میں ایک اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کا رزق وسیع ہو، رزق کے حوالے سے اسے کوئی ٹینشن نہ ہو، اس کا کوئی کام نہ رکے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، سرکار نے ارشاد فرمایا وہ صلہ رحمی کرے. یعنی اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ صلہ رحمی والدین ہوں، بہن بھائی ہوں یا دیگر رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ جوڑ کے رکھنا. بندہ جوڑنے والا ہو، توڑنے والا نہ ہو. صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا، اس کے دو فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا، ایک اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے اور دوسرا اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے. آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ دو چیزیں ہی تو چاہتے ہیں، ہمیں کچھ نہ ہو، صحت و عافیت کے ساتھ رہیں. جس کی 50 سال عمر ہونی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں 100 سال اس دنیا میں زندہ رہوں، ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں، فلاں خوشی بھی دیکھوں، فلاں خوشی بھی دیکھوں. اور ایک مین جو ہمیں ٹینشن لگی رہتی ہے وہ رزق کے سلسلہ میں ہوتی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر رزق میں اور عمر میں برکت چاہتے ہو تو جوڑنے والے بن جاؤ، جوڑنے والے بن جاؤ، جوڑنے والے بن جاؤ، صلہ رحمی کا. اسی طرح صلہ رحمی کے سلسلہ میں ایک اور حدیث شریف ہے، وہ جو پہلے میں نے سنائی ہے حدیث شریف، وہ تو خاص الخاص والدین کے متعلق ہے، اور یہ حدیث پاک جس کے راوی حضرت جبیر بن مطعم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يدخل الجنت قاطع، والدین ہوں یا بہن بھائی ہوں یا دیگر رشتہ دار ہوں، ان سب کے متعلق یہ عام فرمان ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو توڑنے والا بندہ ہے، جوڑنے والا نہیں، صلہ رحمی کرنے والا نہیں، قطع تعلقی کرنے والا بندہ جو ہے وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے یہ کتنی بڑی وعید ہے. اور ایک اور حدیث شریف ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الرحم معلقۃ بالعرش. رحم جو ہے، رحم یہ عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. تقول، یہ کہہ رہا ہے، ہر وقت دعا کر رہا ہے: من وصلنی وصلہ اللہ، جس نے مجھے جوڑا اسے اللہ جوڑے.
وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ، جس نے مجھے توڑا اسے اللہ توڑا۔ اور رحم کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ایک اور مستقل حدیث شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور رحمان ہوں، میں نے رحم کو اپنا نام دیا ہے، یعنی رحم رحمان سے، اور رحمان اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کا اظہار ہے اور یہ جو اس سے مستفاد ہے رحم، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے جوڑنے والے کو تو جوڑ، اور پھر جو اس کو نہیں جوڑتا، جو توڑنے والا ہے، اس کے لیے یہ بددعائیہ پہلے بات ہے کہ من قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے قطع کرتا ہے، توڑتا ہے، یعنی حسن سلوک نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کو توڑے۔ اسی طرح اور کافی احادیث طیبہ ہیں حسن سلوک کے سلسلہ میں۔ حضرات محترم، یہ بھی حدیث شریف ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے، معلوم کرنا چاہے کہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہے یا ناراض، میرا اللہ مجھ پر راضی ہے یا ناراض ہے، اگر کوئی یہ معلوم کرنا چاہے تو وہ اپنے باپ کو دیکھے، اگر اس کا باپ اس پر راضی ہے تو اس کا رب اس پر راضی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اس کا باپ اس پر ناراض ہے تو وہ سمجھ لے کہ مجھ پر میرا اللہ ناراض ہے، کیونکہ باپ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ کے محترم، آج عید کا دن ہے ہمارے لیے، اور ہماری عید کیسی ہے ذرا اور فرماؤ۔ آج کا دن ویسے خوشی کا دن ہے، مسکراہٹوں کا دن ہے، عید کا دن ہے، تحفے تحائف دینے کا دن ہے۔ جو ہمارا رویہ ہے نا، تحفے تحائف دوستوں کو دینے کا دن ہے، جو باہر کے دوست ہیں، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی ہمارے دل بھی عید منا رہے ہیں؟ جو ہمارے دل ہے کیا وہ بھی عید منا رہے ہیں؟ ذرا ہم غور کریں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اپنے دلوں سے پوچھیں، آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے سگے بھائی سے بات نہیں کرتے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین سے ناراض ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی سگی بہنوں سے بات کرنا گوار نہیں کرتے؟ ماموں، چاچو، پھپھیاں، ماسیاں، ان کے ساتھ سالوں سال گزر چکے ہیں، ناراضگیاں ہیں، دلوں میں حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے۔ کیا آج کا دن ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے؟ آج کا دن کبھی بھی یہ ہمیں پیغام نہیں دیتا۔ اور دیکھو، ظلم یہ ہے کہ رشتے اگر دیکھو، باپ بیٹے کا رشتہ ہے، ماں بیٹی کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، اور دیگر جتنے بھی قریبی خونی رشتے ہیں وہ کتنے قریبی رشتے ہیں۔ اور اگر مکانات دیکھو، رہائشیں دیکھو، دیکھو تو وہ بھی ایک گلی میں، اگر دل دیکھو تو دلوں کے اندر صدیوں کا فاصلہ ہے، اتنی دوریاں ہیں۔ اور ہمارے رشتے دار جو ہے وہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں
کہ جو یہ خواہش رکھتے ہیں